السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نظم پرانا کوٹ پڑھیں گے۔ پہلے ہم نے اس کے شعر نمبر 1 کی تشریح جو ہے وہ پہلے ہم نے کر لی ہے۔ آج ہم شعر نمبر 4، 5 اور 6 کی تشریح کرنا سیکھیں گے۔ آپ لوگ سب سے پہلے میرا چینل اردو اکیڈمی سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی میری نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ شعر نمبر 4، پرانی وضع کا بے حد عجیب جامہ ہے، پہن چکا ہے اسے خود واسکو ڈے گاما ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ وضع شکل کو کہتے ہیں، جامہ لباس کو کہتے ہیں۔ آپ نے جب بھی کسی شعر کی تشریح کرنی ہے تو حوالہ متن لازمی دینا ہے۔ حوالہ متن کے بھی نمبر ہوتے ہیں جس میں ہم نے نظم کا نام اور شاعر کا نام بتانا ہوتا ہے۔ جیسے کہ یہ شعر نظم پرانا کوٹ سے لیا گیا ہے، اس کے شاعر کا نام سید محمد جعفری ہیں۔ اب سید محمد جعفری شعر میں کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ کوٹ پرانی شکل کا لباس ہے جو آج کل استعمال میں لانا عجیب و غریب لگتا ہے، مگر پھر بھی ہم اس کو فخر سے پہنتے ہیں، گو کہ یہ کوٹ اتنا پرانا ہے کہ اسے دنیا کے مشہور سیاح واسکو ڈی گاما نے بھی پہنا ہے۔ اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ واسکو ڈی گاما کون تھے۔ واسکو ڈی گاما ایک پرتگالی بحری قزاق تھے جس نے یورپ سے جنوبی افریقہ کے گرد گھوم کر ہندوستان تک بحری راستہ دریافت کیا تھا اور مہم جوئی اور تجارت کی ایک نئی دنیا کھولی تھی، اور یہ وہ زمانہ تھا جب یورپی حکمران اپنے ملک سے باہر ٹکیتی جائز سمجھتے تھے۔ اب یہاں پر علم بیان کی ایک قسم کا استعمال ہوا ہے، وہ کون سی قسم ہے؟ وہ صنعت تلمیح کا استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، صنعت تلمیح اب کیا ہوتی ہے کہ تلمیح سے مراد کیا ہے کہ ایک لفظ یا مجموعہ الفاظ کے ذریعے کسی تاریخی، سیاسی، اخلاقی یا مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اب یہ دیکھیں، یہ لفظ واسکو ڈی گاما آیا تو کیا ہوا کہ ہمارے ذہن میں وہ سارا واقعہ آ گیا کہ یہ واسکو ڈی گاما جو تھا یہ کون تھا۔ تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہاں پر علم بیان کی کون سی قسم کا استعمال ہوا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہاں پر صنعت تلمیح کا استعمال ہوا ہے۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ یہاں یہ جو کوٹ ہے یہ واسکو ڈی گاما نے بھی پہنا ہے جس کا زمانہ آج سے 500 سال پرانا ہے، اور اس شعر میں شاعر نے مبالغہ سے مزاح پیدا کرنے کا کوشش کی ہے۔ مزاح جو ہے وہ شاعر پیدا کر رہے ہیں، اور کوٹ کی شان و شوکت پر شاعر جو ہے یہ طنز کر رہے ہیں کہ یہ کوٹ جو ہے یہ کتنا پرانا ہے کہ اس کو اتنے پرانے انسان واسکو ڈی گاما نے بھی پہنا ہوا ہے۔ تو شاعر جو ہے وہ ایک تو طنز پیدا کر رہے ہیں اور دوسری طرف مبالغہ کے ذریعے مزاح بھی پیدا کر رہے ہیں۔ نہ دیکھ کوہنیوں پر اس کی خستہ سامانی، پہن چکے ہیں اسے ترک اور ایرانی۔ اب اس شعر میں شاعر سید محمد جعفری کہتے ہیں کہ اس کوٹ کی بوسیدہ اور پھٹی ہوئی کوہنیوں کا خیال مت کرو، بس اتنا سوچو کہ یہ کوٹ کس قدر قیمتی اور اہم ہے۔ اس کوٹ کو ترکوں اور ایرانیوں نے بھی پہنا ہے جو ہمارے علاقے میں صدیوں پہلے آئے تھے، اور اس سے یہ چیز بھی معلوم ہو رہی ہے کہ یہ کوٹ مختلف ممالک میں استعمال ہوتا رہا ہے اور مختلف ممالک اس کوٹ نے سیر کی ہے۔ اب ایرانی کون تھے؟ ایرانیوں نے ہندوستان پر، اور جو ترک تھے انہوں نے عرب ممالک پر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ یعنی یہ کوٹ اتنا پرانا ہے کہ ایرانی اور ترکوں نے بھی اس کوٹ کو اپنے استعمال میں لے کر آئے ہیں۔ جگہ جگہ یہ پھرا مثل مارکو پولو، یہ کوٹ کوٹوں کا لیڈر ہے اس کی جے بولو۔ اب اس شاعر میں سید محمد جعفری اپنے خریدے گئے پرانے کوٹ کی طویل تاریخی حیثیت کے بارے میں بتاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ کوٹ مختلف ملکوں سے ہوتا ہوا ان کے پاس پہنچا ہے، گویا اس کے مختلف ملکوں کی سیاحت کرنے کی بنیاد پر اسے مارکو پولو کی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ مارکو پولو کون تھا؟ مارکو پولو ایک مشہور سیاح تھا جس نے مختلف ممالک کا سفر کیا تھا۔ اب کوٹ کو مارکو پولو کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ تشبیہ کیا ہوتی ہے؟ ایک چیز کو اس کی مشترک خصوصیت کی وجہ سے دوسری چیز کی طرح قرار دینا۔ اب کوٹ کو مارکو پولو کے ساتھ اس لیے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح مارکو پولو ایک مشہور سیاح تھا، اس نے مختلف ممالک کا سفر کیا تھا، تو اس کوٹ نے بھی مختلف ممالک کا سفر کیا ہے۔
اور شاعر اس میں بیان کر رہے ہیں کہ یہ کوٹ عام اور معمولی کوٹ نہیں ہے، بلکہ یہ کوٹوں کا لیڈر اب بن چکا ہے، کیونکہ ایک لیڈر ہی ہوتا ہے جو کہ مختلف ممالک کا سفر کرتے ہیں، اور اس لیے یہ کوٹ بھی لیڈر کے عہدے تک پہنچ چکا ہے، اس لیے اس کے حق میں نعرے لگاؤ، جے بولو یعنی اس کے حق میں نعرے لگاؤ۔ اور شاعر جو ہے یہ بطور مبالغہ اور تنزیہ کوٹ کی یہاں پر تعریف کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ان اشعار کی سمجھ لگی ہوگی۔ مزید اشعار کی تشریح کے لیے میری نیکسٹ ویڈیو دیکھیں۔